الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل بیٹ لمبی خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل 2 تاریخ تھی، کل جن جن اسٹوڈنٹ کا ویب ہوا ہے ان کا میں نے انٹرویو لیا ہے۔ آج آپ کو آدھے اسٹوڈنٹ کا اس ویڈیو میں انٹرویو بتاؤں گا اور آدھے اسٹوڈنٹ کا دوسری ویڈیو میں انٹرویو بتاؤں گی کون کون سے کوشچن ویب میں پوچھے گئے تھے۔ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو لیا جائے گا کہ ان سے کون سے کوشچن پوچھے گئے۔ سر نے مجھے بلایا اور انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کے پارٹ 1 میں کتنے مارکس ہیں۔ تو میں نے ان کو جب مارکس بتائے، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جامع القرآن کس کا لقب ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا نص قطعی کس کو کہتے ہیں، اور قرآن حکیم کی ترتیب جو ہے وہ کون سی ہے، تو وہ میں نے ان کو بتائی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حدیث کی کیا اقسام ہیں، تو وہ جو 3 اقسام تھی، قولی، فعلی، تقریری، وہ میں نے جب ان کو بتائیں تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حدیث تقریری کس کو کہتے ہیں، وہ میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ سورۃ احزاب جو ہے، یہ احزاب کیا ہے، کس کی جمع ہے اور اس کے معنی وغیرہ کیا ہیں، وہ بتایا میں نے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے کوشچن کیا عربی گرامر کے متعلق کہ حروف جارہ کیا ہیں، اور مطلب پھر انہوں نے مجھے کہا کوئی سورت سنا دیں آپ، اور میں نے پھر سورہ کوثر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اس کا جو ہے نا ترجمہ بھی سنائیں اور مفہوم بھی بیان کریں کہ اس کا کیا شان نزول ہے، اور کیا مطلب کس میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ میں نے سنائی۔ مطلب اوورآل وائوا میرا الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے مارکس پوچھے کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میری 356 مارکس ہیں پارٹ 1 میں۔ تو مجھے فیل ہوا کہ اکارڈنگ ٹو مائی مارکس انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ کوشچن کیے ہیں۔ شاید ان میں 1-2 میں بھول بھی رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا کوشچننگ بہت زیادہ کی ہے مجھ سے، بیکاز میرے ساتھ جو اور بھی لڑکیاں تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے انہوں نے بہت زیادہ کوشچن کیے ہیں۔ باقی جو دوسرے سر بیٹھے ہوئے تھے وہ بچوں سے زیادہ تر جو ہے نا قرآن پاک کا ترجمہ سن رہے تھے، اور قرآن پاک انہوں نے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ ایک تفسیر کا نام سن رہے تھے۔ یہ جو پارٹ 1 کا ہے نا، اس میں تفسیریں جو ہیں، تفسیر مظہری، جو تفسیر المنیر، اس طرح ان کے نام سن رہے تھے کہ، اور ان کے مطلب مصنف کے نام سن رہے تھے، اور دعوت کیا ہے، اور اس طرح مطلب ایزی کوشچننگ کر رہے تھے۔ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے پارٹ 1 کے مارکس پوچھتے ہیں اور اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ کوشچننگ کرتے ہیں، بیکاز ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں چیک بھی کروں کہ یہ مطلب مارکس میں جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو کچھ آتا بھی ہے۔ تو ہاں، ایک کویشچن انہوں نے مجھ سے یہ بھی کیا تھا کہ ترتیب توقیفی سے مراد کیا ہے، تو وہ میں نے ان کو بتایا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ وائوا جو ہے وہ اچھا ہو گیا تھا۔ بس زیادہ تر جو میری اپنا وہ ہے ایکسپیرینس کہ جو آپ کے مارکس اگر وہ پوچھ لیں تو آپ کے مارکس اچھے ہوں تو پھر وہ صحیح کویشچن کرتے ہیں۔ مطلب انہوں نے ایک ہی کویشچن میں سے مجھ سے پورا مفہوم پوچھا کہ آیا اس نے رٹا لگایا ہوا ہے یا اس کو آتا بھی ہے۔ جیسے انہوں نے پوچھا قرآن کی ترتیب کون سی ہے، میں نے جب توقیفی بتایا تو انہوں نے کہا کہ ترتیب توقیفی سے مراد کیا ہے، تو پھر میں نے ان کو وہ بتایا۔ اسی طرح سے عثمان غنی کا لقب انہوں نے پوچھا، پھر ان کے آگے سے کویشچن کیا کہ یہ لقب کیوں ملا، وہ لقب ان کو کیوں ملا، ان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا تھا، مطلب پھر وہ سارا انہوں نے آگے سے کویشچننگ جو ہے وہ زیادہ کی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے سب لوگوں کو کہ جو ہے نا وہ پارٹ 1 کی تیاری اچھی طرح کر کے جائیں، اسپیشلی جو القرآن ہے، حدیث اور عربی گرامر، اور جو تیسرا پیپر ہے تقابل ادیان، اس میں سے وہ موسٹلی زیادہ کویشچننگ کر رہے تھے۔ اور مجھ سے تو قابل ادیان کا نہیں پوچھا، لیکن یہ ہے کہ مطلب کویشچننگ اس میں سے بھی جو ہے نا وہ لڑکیوں سے کر رہے تھے کہ حدیث قدسی کیا ہے، اور وہ لڑکیوں سے جو ہے نا پوچھ رہے تھے تفسیر کی کتنی اقسام ہیں،
اور حدیث کی کتنی اقسام ہیں، اس طرح مطلب کوشچننگ کر رہے تھے، زیادہ لڑکیوں سے کوشچننگ کر رہے تھے، اور لڑکیاں بہت کنفیوز ہو رہی تھیں بیکاز وہ پارٹ 1 کو کسی نے کھول کے پڑھا نہیں تھا، اور ظاہر ہے سال ہو گیا تھا پیپر دیے ہوئے۔ تو آخر میں سب سے زیادہ جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی برائٹ لیمپ چینل کا، کیونکہ مجھے اس سے بہت ہیلپ آؤٹ ہوا ہے۔ میں نے ان کی ساری ویڈیوز دیکھی تھی کہ کس طرح کی کوشچننگ کرتے ہیں، پھر میں نے اس کو ایک پیپر پہ لکھا تھا، اس سے مجھے آئیڈیا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ زیادہ کوشچننگ وہ پارٹ 1 سے کر رہے ہیں۔ تو دن میں نے اس کی بہت اچھی تیاری کی تھی، اور الحمدللہ میرا وائوہ بہت اچھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو مجھے ٹائم دیا اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے کام آؤں، اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو میرا مقصد تھا وہ میرا پورا ہو گیا۔ تو اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام میم، میرا وائوہ ٹھیک ہوا تھا، اور مجھے اپنے بارے میں بھی کوسچنس پتہ ہیں، اور جو ارد گرد بچوں سے بھی پوچھ رہے تھے وہ بھی آ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ سوال ہم سے پوچھے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم سے پوچھا تھا، جب میں گئی تھی تو مجھ سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت سنی تھی، اس کا ترجمہ سنا تھا، اور اس کے علاوہ پوچھتے تھے ایک سفر کی دعا اور آئینہ دیکھنے کی دعا زیادہ تر بچوں سے پوچھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے غزوات ہیں جو وہ ان میں سے ایک کوسچن ضرور پوچھتے تھے کہ کوئی غزوہ پوچھ لیتے تھے کہ وہ کون سے ہجری کو پیش آیا تھا اور وہ کن کے خلاف تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے پوچھا تھا کہ زہار کسے کہتے ہیں، زہار سے کیا مراد ہے، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے نجات کے طریقے، اور یہ جو ہے نا ہندو مت اور جین مت اور بدھ مت، ان کے بارے میں بھی ایک آدھ سوال کرتے تھے۔ اور کچھ بچوں سے یہ بھی پوچھ رہی تھی کسی اور سورت کی، کوئی سورت شعراء کی، یا اس کے علاوہ سورت انعام کی، سورت آل عمران کی نا کوئی آیت سن رہی تھی ٹیچر، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے سلیبس میں شامل نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میں کچھ اور پوچھ لیا۔ اس کے علاوہ علوم پنجگانہ بھی پوچھتے تھے۔ میں تمام اسٹوڈنٹ سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ایگزام ہو گئے ہیں تو ہم بک بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد وہ بک کھولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری سب سے جو ہے نا بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر میرے خیال میں ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا ریویژن کرنا چاہیے۔ وہ کیوں کہ اگر ہم نے آگے پڑھانا ہو تب بھی ہمارے ذہن میں وہ بات ہوگی تو ہم اچھی طریقے سے پڑھا لیں گے، یا اگر ہم نے آگے اور بھی ایجوکیشن اسٹارٹ کرنی ہے تو تب بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ تو بے شک آپ بک سے تیاری کریں یا یوٹیوب چینل سے، جدھر سے بھی آپ نے ریویژن کرنی ہے، مگر آپ نے ریویژن اسٹارٹ رکھنی ہے۔ یہ آپ نے نہیں کرنا کہ بھئی ہمارے جو ہے نا ایگزام ہو گئے بس بک بند کر دی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم بچپن سے جو ہے نا اسلامیات کے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر ہم نے ریویژن نہیں کی ہوتی تو پھر ہمیں نئے سرے سے دوبارہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی پاک بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔